Every day should be a Mother's Day, every day should be a Father's Day. اب خاص طور پر ماں باپ کا بڑھاپے کا معاملہ، کیوں بڑھاپا آتا ہے تو چڑچڑاہٹ بھی آئے گی مزاج میں، کوئی بیماری کا معاملہ ہوگا، عوارض کا معاملہ ہوگا، بھول جانے کا معاملہ ہوگا، مزاج میں کوئی سختی کا معاملہ بھی ہوگا. ایک طرف تو یہ ایشو، اور دوسری طرف اولاد وہ جوانی کے جوبن پر ہے، اور جوان خون میں جوش بھی ہوتا ہے، گرمی بھی ہوتی ہے، ذرا زیادہ کو سختی بھی آ جاتی ہے، بات کے اوپر ری ایکشن دینا، منہ بنانا، یہ بھی سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. خاص اس موقع کے حوالے سے اس مقام پر ہدایت، خاص اس موقع کے حوالے سے اس مقام پر ہدایت. باقی عمومی ہدایات بہت سی احادیث میں ہیں، وہ میں بعد میں عرض کروں گا انشاءاللہ تعالی. خاص بڑھاپا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اور ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں. اب گنتے جائیے. فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف بھی نہ کہنا. عربی کا اف اردو میں ترجمہ ہوگا ہوں. اردو کا اف نکلتا ہے جب آپ کا میرا گھٹنا ٹیبل کے کارنر پہ لگتا ہے، وہ اردو کا اف ہوتا ہے. عربی کا اف اگر ٹرانسلیٹ کریں گے تو بنے گا ہوں. یہ ہوں بھی نہ کہنا اگر ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں. نمبر 2، ولا تنہرہما، اور نہ انہیں جھڑکنا، بد زبانی، بد کلامی، چیخنا چلانا، سینہ تاننا، غصے کا نہ. 3، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے نرمی سے بات کرنا، ادب سے بات کرنا، تمیز سے بات کرنا، ان کے منصب مقام کو سامنے رکھنا. 4، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے بازوؤں کو عاجزی کے ساتھ رحمت کی کیفیت میں ان کے سامنے جھکائے رکھنا. یعنی شدید محبت، رحمت، شفقت کا اظہار ہو. ایک عاجز غلام ہوتا ہے نا، جیسے جھک کر اور رحمت کرتے ہوئے ان سے رویہ کرنا. اچھا، یہ سارا کچھ کرنے کے بعد کوئی کھوپڑی میں خناس نہ آ جائے، لو جی میں نے ماں باپ کا بڑا حق ادا کیا، نہ، وہ ممکن نہیں ہے. اب کیا کرو؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور دعا کرو اے میرے رب میرے ان دونوں ماں باپ پر رحم فرما اس طرح کما ربیانی صغیرہ، جب میں چھوٹا تھا تو انہوں نے میری پرورش کا معاملہ کیا تھا. اور سنیں، ربیانی کا لفظ آیا ہے، میری ربوبیت کی تھی. رب کون ہے؟ اللہ. رب العالمین کون ہے؟ اللہ. پالنہار کون ہے؟ اللہ. پرورش کرنے والا کون؟ اللہ. ظاہر میں کس نے کیا؟ ربیانی، ماں باپ. ہاں، اے میرے رب میرے پر ان پر رحم فرما، میرے دونوں ماں باپ پر، اس طرح کہ جیسا میں چھوٹا تھا تو بڑی شفقت کے ساتھ انہوں نے میری پرورش کا معاملہ کیا تھا. یہ دعا بڑی پیاری. ماں باپ زندہ ہوں تب بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، تب بھی مانگے بھائی. اور ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہو تب بھی وہ اللہ کی رحمت کے اور محتاج ہیں، تب بھی یہ دعا کی جائے. اللہ ہمیں توفیق دے. الحمدللہ ہمارے ہاں یہ نارمز ہیں، ہمارے بچوں کو یہ دعائیں یاد ہیں. تو اللہ اس دن سے ہمیں بچائے کہ ہمیں کوئی مغربی تہذیب سے یاد دلائے کہ تمہاری بھی ماں تھی یا ہے، ایک دن منا لو. کون سا؟ مدرس ڈے. تمہارا بھی باپ تھا یا ہے، ایک دن منا لو. کون سا؟ فادرس ڈے. نہ، ایوری ڈے شوڈ بی اے مدرس ڈے، ایوری ڈے شوڈ بی اے فادرس ڈے. یہ خاص بڑھاپے کے تعلق سے بات آئی. کیوں؟ وہ بھائی ہماری جوانی کا جوبن ہوتا ہے، ان کے بڑھاپے کی مجبوریاں ہوتی ہیں. ادھر تو اور توجہ اور صبر اور حوصلہ اور برداشت اور جھکاؤ اور نرمی اختیار کرنی چاہیے. اللہ مجھے آپ کو توفیق دے. ماں باپ حیات ہوں، اللہ کی زمین پر اللہ کی بہت بڑی نعمت. حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. 2 چیزیں استاد محترم ڈاکٹر صاحب نے، اس کا ڈاکٹر اسرار صاحب نے تجزیہ کیا. یا تو اللہ کے گھر کو دیکھو تو اجر ہے، یا اپنے ماں باپ کو دیکھو تو اللہ اجر دیتا اس پر. اور حضور نے کیا اجر بتایا؟ ایک رحمت کی نگاہ ڈالو ماں یا باپ کی طرف، ایک مقبول حج کا ثواب. مقبول حج. یا رسول اللہ علیہ السلام، عرض کی صحابی نے، میں 100 مرتبہ دیکھوں. کا دیکھو، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. ماں باپ کو دیکھنا ہی اجر ہے. مقبول حج کا ثواب اگر ایک
شفقت کی نگاہ ماں یا باپ کی طرف ڈالتے ہو، یہ حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خاص بڑھاپے کا ذکر کیا۔ کبھی جوان اولاد کی کھوپڑی میں یہ بات آتی، جی میں تو بڑا کوالیفائڈ ہو گیا، میں تو لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، 4 لاکھ، 5 لاکھ، 10 لاکھ، چند ہزار اتنا کما رہا ہوں، میں ماں باپ کو سپورٹ کر رہا ہوں۔ کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ میں اپنے ماں باپ کو سپورٹ کر رہا ہوں۔ ایک صاحب تشریف لائے حضور کے پاس، یا رسول اللہ یہ میرا باپ ہے، یہ مجھ سے پیسے مانگتا ہے۔ حضور نے فرمایا علیہ السلام، انت و مالک لوالدیک، تو بھی تیرا مال دونوں تیرے باپ کے ہیں۔ سمجھ آئی؟ تیری تنخواہ کیا، آج کی زبان میں کہوں تیری لاکھ کی تنخواہ کیا، تیرے پورے وجود پر تیرے باپ کا اختیار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہے اسلام، یہ ہمارا پیارا دین۔ ماں باپ کا ٹھکانہ کوئی عیدی ہوم نہیں ہے۔ جائیے کبھی جا کر دیکھیے کیسے ماں باپ کے ساتھ ظلم ہوتا ہے وہاں پر، یعنی جو چھوڑ گئے ان ظالموں کی بات کر رہا ہوں۔ مجھے تو ہر دوسرے سال کسی ایک پروگرام کے لیے جانا ہوتا ہے اور بات چیت ہوتی ہے ماؤں سے، باپ سے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ سنیے احادیث، حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، ابن ماجہ کی روایت، تمہارے ماں باپ تمہاری جنت بھی ہیں اور تمہاری جہنم بھی ہے۔ ان کی خدمت جنت، ان کی نافرمانی جہنم کی طرف لے جائے گی۔ حضور نے فرمایا کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ وہ بڑا اچھا ہوا انڈونیشیا میں ایک اسکول میں کروایا گیا، مائیں بیٹھی ہیں کرسی پر اور بچے ان کے پیر دھو رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خیر، تو جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے۔ باپ ناراض ہے، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ وہ مشہور واقعہ، جبرائیل تشریف لائے علیہ السلام اور ممبر کی سیڑھی پر ایک قدم رکھا اور حضور نے قدم رکھا، جبرائیل تشریف لائے اور حضور نے کیا فرمایا تھا؟ آمین آمین آمین۔ کس بات پر؟ حضور نے فرمایا جبرائیل نے 3 بد دعا کی ہیں، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے رمضان کا مہینہ آئے چلا جائے بخشش نہ کرا سکے۔ اب تو کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا، 16ویں شب ہے نا، آج 16ویں شب ہے بھائی، کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھرپور محنت کی توفیق دے۔ تو تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے رمضان کا مہینہ آئے اور چلا جائے اور اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ امام الانبیاء نے فرمایا آمین۔ ایک بات کیا تھی؟ تباہ و برباد ہو جائے شخص جس کے سامنے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا نام مبارک آئے اور وہ صلاۃ نہ بھیجے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا آمین، تباہ ہو جائے۔ اور تیسرا، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے ماں باپ ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے۔ حضور نے فرمایا آمین، وہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ بعض اوقات لڑکے لڑکیاں بچے کہتے ہیں اور جی ماں باپ تو ایسے، ماں باپ تو ویسے۔ بھائی تم چھوڑو، اپنے حصے کا کام پورا کرو، وہ تمہارے لیے بہرحال جنت میں داخلے کا باعث ہیں۔ ہم کو بھی سمجھایا جائے گا، ان کی بھی ذہن سازی کرنے کی تربیت کی ضرورت ہے، مگر تم اولاد ہو، اولاد رہو۔ اور یاد رکھیے گا کچھ رشتوں میں تو آپ کو مجھے اختیار ہے کہ ہم بنانا چاہیں یا نہ بنانا چاہیں۔ جیسے کہ دوستی ہوتی ہے، یہ بندہ نکاح کرنا چاہتے تو اختیار ہے نا۔ کچھ رشتے اللہ نے بنا ڈالے ہیں، ہم اولاد ہیں اپنے ماں باپ کی، ہمارے اس کو اختیار نہیں تھا، اللہ نے بنا دیا رشتہ، چوائس ہی نہیں تھی۔ آپ ذہن میں رکھیے گا اس کو، ہم نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ اور خاص یہ جو یہاں پر بڑھاپے کی بات آئی ہے، اس کی طرف توجہ خوب کرنی چاہیے۔ یہ ماں باپ ہماری سب سے بڑے ایسٹس ہیں، ہمارے لیے سب سے بڑے ایسٹس ہیں۔ کسی شے کو دیکھنے پر حج کا ثواب نہیں، ماں باپ کو دیکھنے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کا ثواب بیان کیا ہے۔ ہمارے والد کا جب انتقال ہوا تو ایک چھوٹا سا کیلنڈر 1 پیجر گھر میں آیا ہوا تھا اسی سال، اور لگا رہا وہ کئی مہینے تک، کیونکہ ایک ہی پیج تھا کیلنڈر کا۔ اس پہ ایک جملہ تھا بڑا عجیب کہ ایک باپ جو ہے وہ 7 بچوں کی پرورش تو کر سکتا ہے، 7 مل کر بھی باپ کی خدمت نہیں کر سکتے۔ چیک کر لیں، آتی ہے یہ سچویشن۔ اللہ تعالی ہمارے ماں باپ کا سایہ ہم پر قائم رکھے، اگر حیات ہیں تو خدمت کی توفیق دے، منانے کی توفیق دے، ان کی ناراضگی سے اللہ میں بچائے۔ گڑبڑ کی ہوئی ہے تو جا کے معافی مانگے، یہ ان محفلوں کی برکت ہونی چاہیے۔ گڑبڑ کر رکھی ہے، جائیں ماں باپ سے معافی مانگے، ماں باپ کو بھی پتہ چلے کہ صحیح جگہ جا رہے ہیں لوگ۔ اگر گڑبڑ کی ہے، اور یہاں تو فیملیز آ رہی ہیں بھائی،
جی ہمارے بھی بچے آپ کے بھی بچے سبھی آئے ہوئے تو بھائی جاتے ہوئے سب نے سیٹل کرنے معاملات کو. اللہ کو ناراض نہیں کرنا. اللہ ناراض ہوگا اگر ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہیں. اور ایک تلخ بات بھی یاد رکھیے, حضور نے فرمایا علیہ السلام چند گناہوں کی سزا اللہ دنیا میں دے دیتا ہے. ایک یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ گڑبڑ کرنے والے کو دنیا میں بھی سزا ملتی, دنیا میں بھی سزا ملتی. اس کا برعکس کیا ہوگا؟ ماں باپ کی خدمت کرنے والا, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا, اللہ اس کو دنیا میں بھی نوازتا ہے. ایسی کئی مثالیں آپ کے سامنے بھی ہوں گی اور میرے سامنے بھی موجود ہیں.